چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. اللہ تبارک و تعالی جہر بالسوء من القول کو پسند نہیں کرتا. بآواز بلند کسی کی برائی پسند نہیں کرتا، یعنی کسی کی برائی کو علانیہ طور پر بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. الا من ظلم، لیکن جو مظلوم ہے وہ بیان کر سکتا ہے اپنے ظالم کی برائی کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو کسی نیکی کو اپنی یا چھپاؤ اس کو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزرو، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت درگزر فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. یقینا جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کا اور تمام رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ تفریق ڈالیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان، یعنی اللہ کو تو مانیں اور اللہ کے رسولوں کا انکار کریں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں، یعنی بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ ایک درمیانی راستہ اختیار کریں. اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ ہی پکے کافر ہیں، سچے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی، کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، ایسا نہیں کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ایسے لوگوں کو ہم ان کے بدلے دیں گے، ان کی جزائیں دیں گے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک. یسألک اہل الکتاب، اے حبیب مکرم آپ سے پوچھتے ہیں اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. کس بات کو ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کہ آپ اتارے ان پر ایک کتاب آسمان سے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، بس موسیٰ سے انہوں نے اس سے بڑی بات پوچھی. فقالوا ارنا اللہ جہرا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو ہمیں دکھاؤ علانیہ. کس نے کہا؟ آپ سے اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ آسمان سے کتاب نازل کریں. ہاں، انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بڑی بات پوچھی. کیا پوچھی؟ فقالوا ارنا اللہ جہرا، کہا کہ اے موسیٰ ہم کو خدا کو کھلم کھلا دکھاؤ. فاخذتهم الصاعقہ، تو انہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا. بظلمہم، ان کے ظلم سے. تو کڑک کو یہ دیکھنے سے مر گئے، تو خدا کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا ہے ان کا. سبحان اللہ کہہ دو بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، ثم اتخذتم العجل ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات. پھر تم نے پکڑ لیا، کسے پکڑ لیا؟ بچڑے کو پکڑ لیا. ثم اتخذتم العجل، یعنی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. من بعد ما جاءتهم البینات، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے ثم اتخذوا العجل غائب کا صیغہ ہے. پھر انہوں نے یعنی اہل کتاب نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی دلیلیں آئیں. فعفونا عن ذلک، اس کے باوجود ہم نے معاف کر دیا ان کے گناہ کو. شرک جیسے گناہ کو بخش دیا.
آتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی دلیل دی۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کیا ان پر، یعنی بنی اسرائیل پر، طور کو، کوہ طور کو، پہاڑ کو اٹھایا، نیچے بنی اسرائیل، اوپر کوہ طور، بمیثاقہم، ان کے وعدے کے لیے۔ وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا ان سے ادخلوا الباب سجدا، کہ داخل ہو بستی میں، بستی کے دروازے میں۔ کیسے داخل ہو؟ سر جھکائے ہوئے۔ وقلنا لہم لا تعدوا فی السبت، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ہفتے کے دن حد سے نہ بڑھو، یعنی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے سخت وعدہ لیا۔ غلیظ اردو میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں غلیظ کے معنی وہی ہجا ہیں، غین لام یہ زو ہے، غلیظ کے معنی سخت۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے کو توڑ دینے کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جو قتل کیا اس قتل کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے انہوں نے انبیاء کو جو قتل کیا اس کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بل طبع اللہ علیہم بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی، ان دلوں پر مہر لگا دی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا خلیلا، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر خلیلا، کچھ۔ وبکفرہم، اور کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات؟ بھول گئے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بل طبع اللہ بکفرہم، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا خلیلا، بلکہ اللہ نے ان دلوں پر مہر لگا دی ان کے کفر کی وجہ سے، بس یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، ان میں سے تھوڑے ہی ایمان والے ہوں گے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے قول کی وجہ سے جو انہوں نے حضرت مریم کی شان میں کہا، بہتان عظیم کے طور پر مریم پر زنا کا بہتان لگایا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وقولہم، اور انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، استغفر اللہ۔ عیسائیوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، جو عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ہیں اور مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھلے لفظوں میں کہ مسیح کو، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا، وما صلبوه، اور سولی پر بھی چڑھایا نہیں انہوں نے، ولكن شبه لهم، لیکن حقیقت مشتبہ ہو گئی ان پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت رکھنے والا ایک شخص، اسے انہوں نے پکڑ لیا اور اسے صلیب پر چڑھا دیا، سولی پر چڑھا دیا، اور وہ مر گیا، تو انہوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہو گئے اور مقتول ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، لفی شک منہ، تو وہ ان کے بارے میں شک میں ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے ظن و تخمین کی پیروی کے۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ فرماتا ہے عیسیٰ کو یہودیوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے زندگی کی حالت ہی میں
عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسد کے ساتھ اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر ہیں وہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں والا اور حکمتوں والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھی پہلے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کے راستے سے جو انہوں نے لوگوں کو روکا، بہت سے لوگوں کو اس ظلم کی پاداش میں ہم نے ان پر بہت سی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہ زبان سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود کھانے سے روک دیا گیا تھا۔ کون سود کھاتے؟ یہودی۔ آج بھی پان بروکرز یہودی ہیں، جیوز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہودی ہیں۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال جو وہ ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، لیکن جو لوگ راسخ ہیں علم میں، ان میں سے والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں، جو راسخ ہیں علم میں، اہل کتاب میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس بات پر، بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں اے حبیب آپ کی طرف جو کتاب اتاری گئی اس پر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتاب اتاری گئی اس پر، جو وحی اتاری گئی، جو کتابیں اتاری گئی ان پر، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی ہم نے وحی کی آپ کی طرف جس طرح ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام پر، والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد جو پیغمبر آئے ان پر جس طرح ہم نے وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی۔ واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد جو ان کی ہوئی ان کی طرف، و عیسیٰ، اور عیسیٰ کی طرف ہم نے وحی کی، و ایوب، اور ایوب کی طرف ہم نے وحی کی، و یونس، اور یونس کی طرف ہم نے وحی کی، و ہارون، اور ہارون کی طرف ہم نے وحی کی علیہم الصلاۃ والسلام، و سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کی، و آتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور جیسی کتاب دی، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، و رسلا قد قصصناہم علیک، ایسے بہت سے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو سنایا، وعلیک من قبل، اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصهم علیک، اور ایسے بہت سے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو نہیں سنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے اللہ نے بات کرنے کے طریقے سے بات کی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ، اللہ نے رسولوں کو کیسے رسول بنا کے بھیجا؟ اللہ کی رحمتوں کی خوشخبری سناتے ہوئے وہ آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے وہ آئے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے دربار میں عذر کرنے کا موقع نہ ملے رسولوں کے آنے کے بعد۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ لیکن